جو عبادت ہے نا اس سے جنت ملتی ہے، لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کہ میں نے ایک شخص کو نا جنت میں دیکھا، وہ اس حال میں تھا کہ جہاں پہ چاہتا نہ گھومتا پھرتا، جہاں چاہتا تھا چلا جاتا تھا۔ دیکھیں اللہ پاک کی بارگاہ میں نا جو ہمارے اعمال ہیں نہ ان کی مقدار دیکھی جاتی ہے، نہ ہی ان کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ ایک مردہ شخص کو، ٹھیک ہے نا، اس کو کاندھا دینے کا اتنا اجر ہے کہ سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو جو زندہ بندہ ہے، زندہ انسان ہے، اس کی خدمت کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری موت آسان ہو جائے تو کسی کی زندگی آسان کر دے۔ اس نے کہا تو کیا کرتا ہے، تیرے لیے اسپیشل بارش برسائی جا رہی ہے۔ اس شخص نے کہا میں کوئی نیک بندہ تو نہیں ہوں، زندگی کے چند لمحات دوسروں کے لیے مختص کر دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے خدمت خلق کی فضیلت۔ تو ایک تو ہم خدمت خلق کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اسی حوالے سے چند اہم باتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے بھی اس حوالے سے کافی دفعہ لیکچر ہو چکا ہے، کچھ چیزیں جو نیو میری نظر سے گزری، جو میں نے نیا مطالعہ کیا، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو شیئر کروں۔ دیکھیں اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے نا وہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ جو عبادت ہے نا اس سے جنت ملتی ہے، لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور یہ جو ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ دعویٰ تب تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک ہم مخلوق خدا سے محبت کرنے کو اہم نہیں سمجھتے، تب تک یہ دعویٰ جو ہے نا یہ ہمارا جھوٹا ہے۔ اچھا پھر انسان تو دیکھیں اشرف المخلوقات ہے، اگر آپ کسی جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں نا تو اس کا بھی ہمارے اسلام میں بڑا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا، پیاسے کتے کو۔ وہ جو کتا تھا نا وہ پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، تو اس شخص نے کیا کیا، اپنا موزہ اتارا، اس میں جو ہے وہ پانی بھرا اور پانی بھر کے اس کتے کو پلایا، یہاں تک کہ وہ کتا سیراب ہو گیا، یعنی اس کی پیاس جو تھی وہ بجھ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے جنت عطا فرما دی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی نا تو صحابہ نے سوال کیا کہ پیارے آقا کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنا ثواب ہے، یعنی کوئی بھی جاندار ہے نا اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا اب دیکھیں بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے، کسی کتے کو پانی پلانا کوئی بڑا کام تو نہیں ہے، کوئی مشقت والا کام تو نہیں ہے، لیکن اس کا اجر آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ اس سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی نیکی چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، آپ اس کو جو ہے نا حقیر نہ جانیں، چھوٹی سی بھی نیکی ہو نا اس کو کر ڈالیں، کیونکہ پتہ نہیں اللہ پاک کو انسان کا کون سا عمل پسند آ جائے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کو جنت میں بھیج دے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو نا جنت میں دیکھا، وہ اس حال میں تھا کہ جہاں پہ چاہتا نہ گھومتا پھرتا، جہاں چاہتا تھا چلا جاتا تھا۔ اچھا وجہ کیا تھی، اس نے عمل کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا؟ عمل یہ تھا کہ اس نے ایک درخت جو کہ ایک روڈ پہ کسی جگہ پہ گرا تھا جہاں سے خدشہ تھا کہ لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے گی، اس نے اس درخت کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو بخش دیا۔ یعنی اعمال دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے بھی اللہ پاک اگر پسند آ جائے اللہ پاک کو، دیکھیں اللہ پاک کی بارگاہ میں نا جو ہمارے اعمال ہیں نہ ان کی مقدار دیکھی جاتی ہے، نہ ہی ان کا وزن دیکھا جاتا ہے، نہ ہی مقدار دیکھی جاتی ہے، نہ وزن دیکھا جاتا ہے، صرف وہاں پہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے صدقے میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ جنت عطا فرما سکتا ہے۔ اسی لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہونا، اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی آپ کو ایسی چیز مل جاتی ہے، کوئی شاپر گرا ہوا ہے جسے پھسل کے گرنے کا جو ہے وہ خدشہ ہے، کسی فروٹ کا کوئی چھلکا گرا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان بھائی کو بہن کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ اس کو وہاں سے ہٹا دیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک یہ نصیحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ خود تو ہم یہ عمل کریں ضرور، ساتھ میں اپنی اولاد کو بھی یہ چیزیں سکھائیں۔ دیکھیں بچے نا
جو آپ نصیحت کرتے ہیں نا اس سے اتنا نہیں سیکھتے، جو آپ عمل کر کے دکھائیں گے نا اس سے بچے زیادہ سیکھیں گے۔ آپ بچے کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے، اب جان کے اس کے سامنے اس کو سائڈ پہ کریں۔ اور بچوں میں تجسس بھرا ہوتا ہے، بچہ سوال کرتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، پھر آپ اس کو بتائیں۔ اب میری عادت ہے، میں اب گاڑی لگانے جاتا ہوں، گلی میں سے بیٹی کو ساتھ لے جاتا ہوں، جان بوجھ کے اس کے سامنے، عادت تو ویسے بھی کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے میں جان بوجھ کے اگر ایک چیز کرنی ہے کوئی نہیں بھی کرنے والی، میں وہ بھی تھوڑی سی سائڈ پہ کرتا ہوں۔ پھر وہ پوچھتی ہے، پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کوئی بھی چیز اگر زمین پہ گری ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دینا۔ بچے کے مائنڈ میں بیٹھتی ہے چیز۔ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک ریکارڈنگ مشین کی طرح ہوتا ہے، یہ کوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے دماغ میں چیزیں فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ اتنا مائنڈ پکا ہو جاتا ہے، آپ بھول جائیں گے وہ چیز، بچہ نہیں بھولے گا۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں، اگر گھر میں مثال کے طور پہ اب ہم کھانا کھاتے ہیں، اب ہمارے گھروں میں اکثر گھروں میں رواج ہوتا ہے کھانا کھاتے ہیں، اگر کوئی نوالا نیچے گر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں گندا ہو گیا، پھینک دو اس کو، لیکن یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے جب کوئی نوالا نیچے گرتا، کوئی روٹی کا ٹکڑا گرتا، آپ اس کو اٹھاتے، صاف کرتے اور کھا لیتے۔ لیکن اگر جب خود ہی نہیں اٹھاتے تو ہمارے بچے کہاں سے اٹھائیں گے؟ اٹھائیں گے کبھی بھی؟ جب آپ خود اٹھائیں گے گرا ہوا نوالا تو صاف کر کے کھائیں گے، پھر آپ کا بچہ ضرور کھائے گا۔ اور میں نے یہ پریکٹیکلی بات دیکھی ہے، میری عادت ہے نا، میں اٹھاتا ہوں تو میرے بچے بھی اٹھا لیتے ہیں، میری بیٹی اٹھا کے کھا لیتی ہے، اس نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ آر ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یہ گندا ہو گیا، نہیں، وہ ریگولر روٹین میں دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے اٹھانا ہے اور صاف کر کے کھا لینا ہے۔ یعنی جو آپ نے کرنا ہے نا وہی چیز آپ کے بچوں نے سیکھنی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اگر دیکھیں آپ کے گھروں میں کام کرنے والی خالہ آتی ہے، کوئی آنٹی آتی ہے، کام کرنے والی آپ نے رکھی ہوئی ہے، اب اگر آپ اس کو کام والی سمجھتے ہیں، آپ اس کو جھڑکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو کمتر مخلوق ہے، کوئی اس کو حقیر سمجھتے ہیں آپ، تو آپ کے بچے بھی یہی حرکت کریں گے۔ اب وہ بچے، اب بظاہر آپ بچے کے ساتھ تو نہیں اس کو، اس کے بچے کے سامنے بے شک نہ بھی کر رہے ہو، روٹین میں آپ کر رہے ہو، آپ نہ نوٹ کر رہے ہو کہ بچہ نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، بچہ وہ سیکھے۔ اچھا جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے لیے پھر یہ چیز نارمل ہوتی ہے، کل کو اگر وہ مثال کے طور پہ وہ پی ایم ایس کر جاتا ہے، سی ایس ایس کر جاتا ہے، آفیسر بن جاتا ہے، اب وہ سٹاف کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرے گا، کیونکہ اس کے لیے نارمل بات ہے۔ آپ نے اس کو یہی سکھایا ہے کہ یہ جو گھر میں کام کرنے والی ہیں، جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، ان کو ایسے کھینچ کے رکھنا ہے آپ نے، اس کو انسان نہیں سمجھنا آپ نے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ کے بچے ڈیفینیٹلی اچھا سلوک کریں گے۔ اب یہ میں آپ کو تھوڑے دن پہلے کی بات بتانے لگوں، ہمارے گھر نا کام والی آنٹی آتی ہیں، اس کی نا چھوٹی سی بیٹی ساتھ آئی تھی، ویسے وہ بیٹی ساتھ نہیں لے کے آتی، 7-8 سال کی میرا بچی ہونی ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا کھانے کے لیے، آنٹی نے بھیجا، امی نے کہا کہ اس کو دیکھ لو کچھ پڑا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا چاول پڑے ہوئے تھے، میں نے اس کو کہا چاول کھانے ہیں آپ کو گرم کر دوں؟ کہتی ہاں مجھے گرم کر دے، بیٹی میرے پاس تھی میری، تو میں نے اس کو چاول گرم کر کے دیا۔ اچھا مجھے نہیں پتا نوٹ کر رہی ہے ساری باتیں، میں نے جب چاول اس کو دے دی وہ چلی گئی نا، پھر میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ کون تھی، تو میں نے اس کو بتایا یہ وہ کام والی آنٹی آتی ہے، ان کی بیٹی تھی، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو کہتی ہے اچھا اس کو کھانا آپ نے دیا؟ میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے کہا ایسے جو جس کو بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا مزیدار بات دیکھیں، بات ہو گئی، ختم ہو گئی بات، بتانا چاہ رہا ہوں آپ بچے کیسے نوٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ یہ ہفتہ پہلے کی بات ہوگی اور میں پرسوں کی بات آپ کو بتانے لگوں، میں آلو والے نان نے گیا تندور پہ، بیٹی میرے ساتھ ہی، میں نے بائک کھڑی کی، میں نے اس کو کھڑا کر دیا سائڈ پہ، میں تندور کے پاس کھڑا ہو گیا، وہ نان لگا رہا تھا۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے، وہ ساتھ ہی ایک اور کوئی نا شخص نان لینے کے لیے آیا تھا بائک پہ ہی، تو وہ اس کے پاس نا کوئی چھوٹی بچی تھی، کوئی مانگنے والی، میں نے دیکھا نہیں، بعد میں نے اس بچی کو دیکھا، وہ مانگنے والی بچی کہیں اس کے پاس آئی، اس نے اس سے کچھ کھانے کے لیے مانگا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے اس کو نہیں دیا اور وہ چلی گئی، تھوڑا سا آگے چلی گئی۔ اچھا جب میں نان لے کے بائک پہ بیٹھنے لگا نا، میری بیٹی نے کہا کہ وہ بچی آئی تھی چھوٹی سی، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی تو مجھے پیسے دیں، میں نے اس کو دینا کھانا کھلانا اس کو۔ میں نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پہ گئی ہے؟ کہتی وہ آگے چلی گئی۔ میں نے کہا چلو وہ آئے گی نا تو پھر اس کو دے دینا، میں دے دوں گا آپ کو۔ اچھا وہ لڑنا پڑی میرے ساتھ، کہتی مجھے دیں ابھی، میں پیسے مجھے دیں، وہ جو آئے گی، تو میں نے کہا وہ تو چلی گئی ہے، کہتی نہیں وہ بھی آ جائے گی، ابھی ہم رستے میں دیکھ لیں گے اس کو، میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ تو میں نے وہ میرے فوراً کلک کیا کہ میں نے اس ٹائم اس کو بتایا تھا، تو اس نے مائنڈ میں جو ہے نا وہ اس کو بٹھا دیا بات کو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے اس طرح سے آبزرو کرتے ہیں، چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ کل کو آپ کی شادی نہیں، یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا، ہم اپنی اولاد کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، کل کو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ شروع سے ہی میں کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت سے زیادہ نا پیرنٹس کی تربیت کی ضرورت ہے اس ٹائم ہمارے معاشرے میں۔ ماں باپ کی تربیت ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے آگے سے بچوں کی کیا کرنی ہے، کسی نے بتایا کچھ نہیں۔ پیرنٹنگ کا ٹاپک آپ باہر کے ملک میں چلے جائیں، آپ باہر کے ممالک میں پیرنٹنگ باقاعدہ سبجیکٹ ہے، وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کل کو انہوں نے پیرنٹس بننا ہے، جا کے یہ آگے سے اپنے بچوں کا بیڑا غرق نہ کر لیں۔ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا، پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی بچے کیا کر رہے ہیں۔ پہلے 7 سال بچوں کے، یہ ٹاپک خیر کسی اور طرف چلا گیا لیکن خیر بات ہو رہی تھی، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ پہلے 7 سال جو ہوتے ہیں نا بچے کے زندگی کے بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریکارڈنگ مشین کی طرح ہوتا ہے، جو آپ نے اس کے بیچ میں فیڈ کیا نا وہی چلنا ہے۔
اگر آپ نے کیسٹ گانوں والی ڈالی ہے نا تو اس نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگانے، ٹھیک ہے نا. کیسٹ میں جو ہوگا چلاؤ گے وہی چلے گا نا، جو آپ نے بھرا ہے وہی چلنا ہے نا. اگر آپ نے کچھ اور بھرا ہے وہی چلے گا. پھر اگر آپ نے گانے اس کو سنائے ہیں اور بھرے ہو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، انہیں گانے ہی گانے نے. اچھا اب اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. بات کہیں اور نکل گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جنازے کو کاندھا دیتا ہے اور کاندھا دینے کے بعد وہ 40 قدم چلتا ہے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اب اس پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. دیکھیں ایک مردہ شخص کو، ٹھیک ہے نا، اس کو کاندھا دینے کا اتنا اجر ہے کہ سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو جو زندہ بندہ ہے، زندہ انسان ہے، اس کی خدمت کا اجر کتنا زیادہ ہوگا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کسی جنازے پہ جائیں نا، کبھی آپ نوٹ کریں، جنازے کو کاندھا دینے کے لیے نا لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کیونکہ اس کا ثواب ہے. لوگ آگے بڑھ کے کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جگہ مل جائے. اچھا وہ مر گیا تو اتنی فکر ہو رہی ہے، ہم دھکے دے رہے ہیں کہ ہمیں کاندھا دینے کا جو ہے نا موقع مل جائے. زندہ جب تھا تب اس کو فکر ہی کوئی نہیں، تب پوچھتا ہی کوئی نہیں، تب زندہ بندے کو منہ لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. اسی طرح مجھے ایک بات میں نا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا تب ہم انہیں پھل نہیں کھلاتے، تب ہم انہیں فروٹ نہیں کھلاتے، تب ہم انہیں کھانا نہیں پوچھتے. مر جائیں تو بریانیاں پکاتے ہیں، فروٹ بھی لے کے آتے ہیں. تو جب زندہ تھے آپ نے تب کیوں نہیں پوچھا ان کو؟ اب آپ کو فکر ہونے لگ گئی ہے. زندہ شخص کی قدر کریں. مردہ کو کندھا دینے کا اتنا ثواب ہے تو زندہ کا کتنا ثواب ہوگا. یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. اور جب بھی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو حقیقت میں وہ آپ اپنی مدد کرتے ہیں، اس کی مدد نہیں کر رہے ہوتے. آپ کی دنیا بھی سنور رہی ہوتی ہے، آپ کی سب سے بڑھ کے آپ کی آخرت سنور رہی ہوتی ہے. آپ اپنی موت کو آسان بنا رہے ہوتے ہیں. بابا اشفاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نا کسی نے پوچھا کہ بابا جی زندگی کو آسان بنانے کا نا کوئی نسخہ دے دیں. آپ نے فرمایا کہ زندگی کو چھوڑ تو موت کو آسان بنانے کا نسخہ دے دے. اس نے کہا چلے یہی ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری موت آسان ہو جائے تو کسی کی زندگی آسان کر دے. یہ ایک پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو آپ نے آگے بھیجنا ہے نا وہی واپس آنا ہے. اگر آپ نے آسانیاں بانٹی ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں تو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آئیں گی. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ نے مشکلات جو ہے وہ کسی کی زندگی میں کریٹ کی ہیں، ہرڈلز کریٹ کی ہیں، روڑے اٹکائے ہیں آپ نے، تو آپ کی زندگی میں بھی روڑے ہی اٹکنے ہیں. اور یہ توفیق مل جانا نا اللہ پاک کی طرف سے کسی کی خدمت کی بڑی بڑی نیکی ہے اور یہ بڑا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی ضرورتوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ پاک کا تمہارے اوپر کرم ہے. دیکھیں اللہ پاک جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اسے اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق دے دیتا ہے. اس لیے آپ نے جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کے کام آنا ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے نا بادلوں میں سے آواز سنی. ایک بادل دوسرے بادل سے کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کے کھیت جو ہے نا وہ سوکھ گئے ہیں، وہاں پہ جا کے برسو. اچھا اتنے میں ہی وہ جو بادل تھا نا وہ ایک پہاڑ کے اوپر جا کے برسنا شروع ہو گیا. اب وہ بارش ہوئی تو پانی نے اپنا راستہ بنایا، ظاہری بات ہے وہ راستہ بناتا بناتا اسی شخص کے کھیتوں میں پہنچ گیا. اچھا اب وہ بندہ جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، وہ بھی کھیتوں میں پہنچ گیا. اب آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا ہے. اب اس نے جا کے اس سے نا اس کا نام پوچھا. اس نے کہا تو نے میرا نام جان کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے. جب اس نے اصرار کرنے پہ نام بتایا نا اپنا اس کو تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یار یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادلوں میں سنا تھا. اس نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ تیرے لیے اسپیشل بارش برسائی جا رہی ہے. اس شخص نے کہا میں کوئی نیک بندہ تو نہیں ہوں، نہ ہی کوئی خاص ایسے عام حال ہے میرے پاس جس کی وجہ سے کوئی اللہ نے اتنا میرے اوپر کرم کر دیا. اس نے کہا ایک بات ضرور ہے. اس نے کہا کہ جب میری فصل پک جاتی ہے نا میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. جو ایک حصہ ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ جو ہے وہ اگلے سال کاشتکاری کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے مختص کرتا ہوں. اس نے کہا شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے اوپر اتنا کرم کر رکھا ہے. یعنی خدمت خلق کا آپ دیکھیں اجر کتنا ہے. ایک اور چیز کہ اب کیسے پتہ چلے گا، یہ چیز کیسے پتہ چلے گی کہ جو آپ نے خدمت کی ہے وہ قبول ہو گئی آپ کی؟ اس کی بھی نا بزرگ کچھ نشانیاں بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کبھی آپ نوٹ کیجئے گا خدمت کرنے والے شخص کا نا کانفیڈنس لیول بہت جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتا ہے، اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. دوسری چیز اللہ پاک اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تیسری جو اس کی نشانی ہے اللہ پاک اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا. تو لیسن آج کا یہی ہے
کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. دیکھیں زندگی نا یہ سوچ کے گزارا کریں کہ اس زندگی میں نا لوگوں کا بھی کچھ حصہ ہے، اور اپنی زندگی کے چند لمحات دوسروں کے لیے مختص کر دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے کوشش کیا کریں روزانہ کم از کم ایک کام ایسا ضرور کریں جس سے کسی دکھی شخص کے چہرے پہ نا مسکراہٹ آ سکے.